تجدید ایمان کر لیجئے۔ یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا روزہ تھا۔ طاق میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے آب خور رکھ دیا تھا۔ نماز عصر کے بعد مراقبے میں تھے۔ حوران بہشت یعنی جنتی حوروں نے یکے بعد دیگرے سامنے سے گزرنا شروع کیا۔ جو سامنے آتی اس سے دریافت فرماتے تو کس کے لیے ہے؟ وہ کسی ایک بندہ خدا کا نام لیتی۔ ایک آئی اور اس سے بھی یہی پوچھا تو آپ نے کہا اس کے لیے ہوں، یعنی اس نے حور نے کہا کہ میں اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوزے میں نہ رکھے۔ اگر تو سچ، آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے۔ اس نے گرا دیا۔ اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ آب خور ٹوٹا پڑا تھا، جس میں یعنی ایک برتن ہوتا ہے مخصوص جس میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ نے رکھا تھا۔ یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اگر نفس چاہتا کہ ٹھنڈا پانی پئیں تو بعض ایسے اسلاف ہمارے گزرے جن کے سروں پر اللہ نے ولایت کا تاج سجایا کہ وہ گرم پانی کر کے گرمی کے اندر پیا کرتے تھے۔ نفس کی مخالفت کرنا جو ہے یہ دراصل کامیابی کی راہ تک لے جاتا ہے۔ ہم نے نفس کی ہر بات کو مان کر اسے اتنا توانا کر دیا کہ اب جب بھی دل میں خواہش ہوتی ہے تو ہم رک نہیں پاتے، صبر نہیں کر پاتے، گناہ کی خواہش فوراً کر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایسی خواہشات جو ہمیں گناہوں کے عمیق گڑھے میں لے جاتی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات نفس کی نہ مانیں، کیونکہ یہی نفس ہے کہ انسان کو برائیوں پر لگا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ احترام رمضان، اس پر بھی اللہ رب العزت کرم بالائے کرم فرماتا ہے۔ وہ ایک آتش پرست تھا کہ جو بازار میں جا رہا تھا، جس کے بیٹے نے کھانا شروع کر دیا کچھ تو اس نے ڈانٹا اور اسے منع کیا، اور یہاں تک کہ اسے تھپڑ مارا کہ تم کیوں کھا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان کریم ہے اور مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو سرے عام تم کھا رہے ہو؟ خیر بچے نے بھی پوچھا کہ بابا آپ بھی تو کھاتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں کھاتا تو ہوں مگر چھپ کے کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، کیونکہ میں رمضان کریم کا احترام کرتا ہوں۔ مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کی سیر کر رہا۔ پوچھا تو مجوسی تھا؟ کہا کہ صرف ایک بار میں نے اپنے بچے کو رمضان کریم میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے دیکھ کر ڈانٹا تھا، اسے مارا تھا کہ رمضان کا احترام کر، اس لیے کہ مسلمان اس کی قدر کرتے۔ تو احترام رمضان کی بدولت اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جو مسلمان اللہ پاک کے اس مہینے کی قدر کرے، احترام کرے، اللہ رب العزت اس پر کیا انعامات فرمائے گا، ہم میں کا ہر شخص جو ہے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ لہذا یہ ماہ مبارک ملا ہے ہمیں رمضان کریم، تو اس میں سچی اور پکی تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان آئے اسی لیے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ،
तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख्ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जिसके बाद गुनाह की तरफ लौटना ना हो। करीब है कि तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे और तुम्हें उन बागों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें रवां हैं। और जिस दिन अल्लाह नबी और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए रुस्वा न करेगा, उनका नूर उनके आगे उनके दाएं दौड़ता होगा और अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे, हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर खूब कादिर है। इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी सच्ची तौबा करो जिसका असर तौबा करने वाले के आमाल से जाहिर हो और उसकी जिंदगी ताअतों इबादतों से मामूर हो जाए और वो गुनाहों से बचता रहे। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और दूसरे असहाब ने फरमाया, तौबा नसूह ये है, यानी तौबतन नसूहा जो फरमाया, तौबतन नसूहा वो है क्या? फरमाया तौबा नसूह ये है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ न लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं जाता। असा रब्बुकुम, फरमाया तुम्हारा रब, इरशाद फरमाया करीब है कि तुम्हारा रब तौबा कबूल फरमाने के बाद तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे और कयामत के उस दिन तुम्हें उन बागों में ले जाए जिनके नीचे नहरें रवां हैं। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ के ईमान वालों को रुस्वा न करेगा, पुले सिरात पर उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ता होगा। सुभान अल्लाह। अब ये पुले सिरात क्या है? अंधेरे में डूबा होगा जो कि जहन्नुम की पुश्त पर बना होगा और गुनाहगार कट कट कर जो है इसमें गिर रहे होंगे। और रिवायतों में आया कि इसके इर्द गिर्द जो है वो आंकड़े लगे होंगे जो खींच खींच कर जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक रहे होंगे। और वो पुलिस सिरात जो बाल से बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, उससे हर एक ने गुजरना है। लेकिन जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमा दे, जिस पर रहमत की निगाह फरमाए, जिस पर फजल कर दे, वो बिजली की तरह उससे गुजर जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया गया कि जो मस्जिदों को आबाद करते हैं ना, अपने वजूद से मस्जिदों को आबाद करते हैं, जिनके दिल अल्लाह के घर में लगे रहते हैं। अब हम तो ये कि आए एन टाइम पे है, फर्ज पड़े, सलाम तेरा, दुआ भी नहीं मांगी और दौड़ निकले, यानी इस अंदाज से कि जैसे बंदा कैद में हो और उकताहट महसूस करे। भाई मसरूफियत होती है, लेकिन हकीकत में ये है कि उलमा फरमाते कि जिस जगह नमाज अदा करो, इबादत करो, कुछ देर के लिए वहां बैठ जाया करो, क्योंकि जिस जगह इबादत की जाती है, बंदा मोमिन जब जिस जगह अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, उस पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है। तो कुछ देर के लिए बैठ जाए, वहां अल्लाह ताला से कुछ बातें कर ले, अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ दुआई मांग ले। तो यही फरमाया गया कि बंदे को चाहिए कि वो दिल जिसका मस्जिद में लगा रहेगा, मस्जिद को अपने वजूद से आबाद करता होगा, फरमाई यही मस्जिदें कयामत के दिन किश्तियों की सूरत में उसे पुरे सिरा से पार करवाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इनाम होगा उनके लिए जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करते हैं, जिनका दिल अल्लाह की
جو ہے وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے، جو مسجدوں کا احترام کرتے، اللہ رب العزت جو ہے ایسوں کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل ہوگا، جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور جہنم کی پشت پر بنا ہوگا، ایک چیخ و پکار ہوگی، گزرنے والے گزر رہے ہوں گے اور بعض گناہگار کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے جہنم میں۔ تو اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس پل صراط پر اس کے لیے اللہ رب العزت آگے اور دائیں بائیں نور عطا فرمائے گا، یعنی روشنی عطا فرمائے گا، نور۔ اور جسے اللہ رب العزت پل صراط پار کرتے ہوئے نور عطا فرمائے وہ کامیاب۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو بندہ صدق دل سے، سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی گزارے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی معافی بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ جو گناہوں پر مطلع ہوتے ہیں فرشتے، کہ جو نیکی اور بدی لکھنے والے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اسے بھی اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے گناہ بھلا دیتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تو اب اس کے گناہوں کو کوئی نہ جانتا ہو۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا، توبہ سچی توبہ کرنے والے سے اتنا پیار فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو بندہ توبہ کرے اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے رجوع کرے تو فرمایا اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے۔ کل بروز قیامت ہوگا کیا؟ منہ پر مہر کر دی جائے گی اور پھر ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، اعضاء بدن بولیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہاں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والے پر اتنی نگاہ رحمت فرماتا ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ ملائکہ جو گناہ لکھنے والے ان کو گناہ بھلا دیتا ہے، بلکہ اعضائے بدن جو ہے، اعضائے بدن سے بھی گناہ جو ہے ان کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے جس جگہ اس نے گناہ کیا تھا، کیونکہ زمین بھی گواہی دے گی قیامت کے دن۔ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس آیت مبارکہ سے ملنے والے اسباق کیا ہیں؟ اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ توبہ گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہونے کا ذریعہ ہے۔ توبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جنت کا مستحق کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ متقی مومن قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کا دن نبی پاک علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی عزت کا، جبکہ کافروں کی رسوائی کا دن ہوگا۔ مومن اگرچہ گناہگار ہو لیکن انشاءاللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہے گا۔ اگر اسے سزا بھی دی جائے، سزا بھی دی گئی تو اس طرح کہ اس کی رسوائی نہ ہو،
لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اگر ساری زندگی گناہ کیے اور اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی تباہ کر دی، اب شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور عرض کرے کہ مولا یہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، اب نافرمانی نہ ہوگی، سچی اور پکی توبہ کر کے اٹھے، اور اسی دوران اگر اس کا آنسو نکلے مکھی کے سر کے برابر نکلنے والا آنسو اس کے پورے زندگی کے گناہوں کو دھو ڈالنے میں کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی خوف و خشیت نصیب فرمائے، ایسی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کریم کی آخری روزے ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی مغفرت کروا لیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سابقہ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی پکی نیت کر کے نیکیوں میں لگ جائیے، کیونکہ زندگی بے حد مختصر ہے، ان قریب ہمیں بھی موت آئے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اندھیری قبر میں ہم نے بھی اترنا ہے، جس نے جو کیا ہوگا وہ موت کے وقت اسے دکھا دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری موت ایمان و عافیت والی موت ہو، کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو، ہماری قبر نور رمضان سے منور ہو، آقا کریم علیہ السلام کے جلووں سے آباد ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائے، محشر کی رسوائیوں سے بچائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما کر پل صراط پر آسانی سے ہماری ہم گزریں، اور پھر جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ السلام کے پڑوس میں ہمیں جگہ نصیب ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔